بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك عالم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله. وما كان هذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ما كان هذا القرآن، یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ان یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، یعنی اپنے طرف سے گھڑ لیا جائے۔ ولیکن، لیکن یہ تصدیق الذی، تصدیق کرنے والا اس کی، بین یدہی، جو تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں تجا پہلے سے ہے، اور تفصیل الکتاب، اور تفصیل الکتاب کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من رب العالمین، اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا ہے، اس نے، تراہو، اس نے گھڑ لیا ہے۔ قل فأتو، کہہ دیجئے کہ لے آؤ، بسورۃ، کوئی ایک سورت، مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، من استطاعتم، جس کے تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبو، بلکہ کذبو، انہوں نے جھٹلایا، ما لم یغیتو، اس کو جو لم یغیتو، جس کو نہیں احاطہ کیا، جس کو نہیں احاطہ کیا، بعلم، ان کے علم نے، اس کے علم نے احاطہ نہیں کیا، پھر انہوں نے جھٹلا دیا۔ ولما یاتیہم، اور جب کو نہیں آئی ان کے پاس، تعویلہ، اس کا صحیح علم، تعویل صحیح حقیقت، یا اس کی صحیح علم آنا، یا حقیقت آ جانا۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح کذب الذین، چٹایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا
ظالموں کا، عاقبت الظالم کیسا انجام ہو ظالموں کا۔ ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسا ہے، من یؤمن بھی جو اس پر ایمان لاتا ہے، ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسا ہے، من لا یؤمن بھی جو نہیں ایمان لاتا اس پر۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ اور آپ کا رب عالم خوب جانتا ہے، بالمفسدین وہ فساد کرنے والے مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو کہہ دیجئے لی میرے لیے، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، عملکم تمہارا عمل، انتم بریئون تم بریئون بری ہو، مما اس سے جو عملو میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بری ہوں اس سے، مما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ ومنہم یستمعون اور ان میں سے کوئی ایسا یستمعون جو کان لگا کر سنتا ہے، جو کان لگا کر سنتا ہے، الیک آپ کی طرف، افانتا پس کیا تم تسمعو سناؤ گے، ثم جو بہرا ہے، ولو کانوا لا یعقلون جبکہ وہ عقل نہیں رکھتے، کیا تم ان کو سناؤ گے جو عقل نہیں رکھتے۔ ومنہم من ینظر اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو دیکھتا ہے، الیک آپ کی طرف، افانتا پس کیا آپ تہدی العمی ہدایت دو گے، یعنی جو ہدایت دو گے جو عمی اندھا ہے، ولو کانوا لا یبصرون اور جبکہ وہ کانوا لا یبصرون وہ جبکہ وہ دیکھتا ہی نہیں، اگر چاہو کہ تو نہ دیکھتا پھر بھی کیا آپ ان کو ہدایت دیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم الناس نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، ولیکن لیکن الناس یعنی کہ لوگ انسان انفسهم اپنے آپ پر، یظلمون وہ اپنے آپ پر لوگوں پر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے کچھ لوگوں کا کفار کے ان کا کوئی اور ان کا کوئی کافروں کو کوئی چیلنج ان کا چیلنج کا جواب نہیں ملا تو نہ ہی کہ میں تھا، تو پھر قرآن کریم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی نبوت کا انکار کوئی عقلی جواب کا نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے یہ کہا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ قرآن کے جب بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا اعجاز ہے کہ اس کا ذکر ایسا ہے کہ انسانوں کی بس کی بات ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی یہ کہ یہ قرآن کی ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی یا تعلیم کے بغیر اسے تصریف کر لیا جائے۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا یعنی اللہ کی وحی یا تعلیم کے بغیر اس کو تصریف کر لیا جائے، ایسا قرآن ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے بھی کوئی فلسفے بنائے، اس طرح کے تجویز کیے قانون، انہوں نے بھی سب اس کے علم کے سب کچھ ان کی بنا پر نہیں تھا، ان کے علم کی بنا پر نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے کہ یہ جو کچھ پہلے آ چکا یہ تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ پہلے جو کتاب اس کی تصدیق، الکتاب کی تفصیل ہے اصل میں۔ یہ الکتاب یعنی کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یا اسی سے ساری کتابیں پہلے بھی آئی ہیں، یہ اسی میں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی نئے مذہب کے بانی کی کوئی ایک ذہن کی پیداوار ہوتی ہے تو پھر یہ ضرور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے صداقتوں کے ساتھ کوئی پرانا اپنا کوئی نیا رنگ بھی اس میں ملا دیا جاتا تاکہ اپنے اس کے شان کو نمایاں ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انہی کتابوں کی تفصیل ہے جو پہلے اور اصل میں یہ الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اصل میں اس کے اصولی تعلیمات کا جو تمام کتب آسمانی کے ہیں وہ سب ان کا لب لباب الکتاب ہے، یا الکتاب وہ کتاب جو اللہ کے پاس ہے، اس میں سے پھیلا کے پھر دلائل و شواہد کے ساتھ، تفہیم و تفہیم کے ساتھ، پھر تشریح کے ساتھ، عملی حالات کے مطابق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتار دیا گیا، تو یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ اور الکتاب کی تفصیل ہے جس کے لا ریب فیہ، اور اس کے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے، رب العالمین کی طرف ہی سے ہے، یہ اس کی یہ نہیں کہ کوئی نئی آ گئی ہو۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں ام یقولون افطرا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود نے گھڑ لیا۔ پھر ان کو یہ چیلنج کیا، اگر خود نے گھڑ لیا تو قل فأتوا بصورت مثلہ، پھر اگر یہ ایسے ہے تو پھر تم بھی ایک صورت لے آؤ، زیادہ نہ لاؤ، پھر ایک صورت ہی کوئی ایسا لے آؤ کہ جو تمہیں اس قرآن کے مقابلے میں تو ایک جیسی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم اپنا بیان بلا سکتے ہو، جتنے بھی تمہارے بنانے والے ہیں یا کوئی جتنے شعراء ہیں یا بڑے بڑے جن کو تم سمجھتے ہو، سب کو لے آؤ، اور وہ جو لے آئیں اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی لے آئیں۔ پہلے ان کو قرآن مکمل دور کے پہلے بتایا گیا قرآن کے سے
ایک صورت تو کیا پہلے ان کو چیلنج دیا گیا تھا کہ قرآن لے آؤ، تو قرآن دور دور کی بات ان کو کہا 10 صورتیں ایسے لے آؤ، پھر اس کا پھر یہ کہتے ہیں ایک ان جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. یہ کیوں کہ یہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں یا جو اس میں تفصیلات ہیں، اس کی کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. تو اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس لیے کہ فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے منفرد ہے، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اعجاز قرآن کا ایسا بھی ہے کہ اس میں اس کے مقابلہ الفاظ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے دماغ کی کوئی ایسی کتاب تصویر نہیں کر سکتا، اس کے اصل میں اس کے مضامین، اس کی تعلیمات ہیں. اس میں اعجاز کو جو پہلو ان کے جن کے من جانب اللہ ہونا، وہ انسان کی اصلی پر قادر ہونا کوئی غیر ممکن ہے، اس خود قرآن میں مختلف مواقع پر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی تفصیل، اس طرح کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، جس فلاحت و بلاغت ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قوانین دیے ہیں، یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو کیا کیا جس طرح ہمارے سارے زندگی گزارنے کے ہر ہر پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کس طرح. تو یہ اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. کسی انسان کی اگر پیداوار کے پہ ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں اس میں کچھ اختلاف بھی ہوتا. وہ اللہ ہی کی طرف سے جس میں پورے قرآن میں کہیں بھی ایک دوسرے سے کوئی ہر چیز مطابقت رکھتی، یہ نہیں کہ کسی کو کوئی ایک جگہ کوئی جو بات آئی اس کی مخالفت میں کوئی اور بات آ گئی. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. پورے قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو یہ ان کو چیلنج دیا گیا، اگر ایسا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسے انہوں نے خود نے گھڑ لیا ہے، پھر فاتو بھی صورت مثلہ ہی ودعوا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اگلے جو جو تمہارے، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے. آج تک دنیا میں سب نے زور لگا لیا، مگر ایک بھی قرآن کی سورت جیسی سورت قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکے. اور اللہ تو یہ چیلنج دیتے کہ تم سچ ہو تو ایک صورت ہی لے آؤ. اور پھر انہوں نے کیا کیا فَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، پھر انہوں نے جھٹلایا. یعنی یہ انہوں نے جو اصل میں جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا ان کی تعویل بھی ان کے سامنے نہیں ہے، اس کو انہوں نے خام خواہ اپنے طور پر بلا مقصود نے جھٹلا دیا. کہ یہ ان کا نہ ان کے علم میں یہ بات پوری طرح آئی، نہ ان کی حقیقت ان کے سمجھ میں آئی، اور پھر انہوں نے صرف جو ہے وہ اس کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی. یا تو کیونکہ کسی چیز کو جھٹلایا تو اس کی بنیاد کوئی تو بنیاد ہو نا، یا تو اس بات پر بنیاد پر ہونے چاہیے کہ لوگوں کو اس کتاب کو جاری ہونا پر تحقیقی طور پر معلوم ہو گیا ہو، یا پھر اس بنا پر معقول ہو سکتی ہے کہ جو حقیقتیں ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں، یا جو خبریں ہیں اس میں دی گئی ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن دونوں جو تکذیب کی وجوہات ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے. نہ تو یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پورے علم کے ساتھ یہ جانتا ہے کہ کتاب گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. نہ کسی نے کوئی پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ واقعی بہت سے الہ موجود ہیں اور یہ کتاب خامخواہ ایک اللہ کی بات کرتی ہے، ان کی خبریں سنا رہی ہے. اور جب یا پھر واقعی اللہ اور فرشتوں اور وحی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کتاب میں خام یہ افسانہ بنا دیا گیا ہے. تو نہ کسی نے پھر یا بھی نہ ہی کسی نے مر کر ہی دیکھ لیا کہ دوسری زندگی اس کے حساب، اس کے بعد حساب کتاب اور جزا و سزا کی ساری خبریں جو اس کتاب میں دی گئی وہ غلط ہیں. لیکن یہ سارے کے اس کے بعد نیرے شک اور گمان کی بنیاد پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. شک کی بنیاد پر اور گمان کی بنیاد پر اس تکذیب اس کی جھٹایا جا رہا ہے کہ گویا علمی طور پر ان کے جعلی اور غلط ہونے کی تحقیق کر لی گئی ہے. یہ کہا ہے کہ یہ اپنے طور پر بس یہ بلا وجہ اٹکل پر جو اپنے طور پر یہ جھٹلائے جا رہے ہیں، اس کے کوئی بلا وجہ کوئی نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ان کا صحیح حقیقت ہے. کذالک کذب، اور اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں سے جنہیں پہلے نہ تھے، پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا. ان لوگوں کا انجام بھی جو ہوا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی جن لوگ جو بھی قرآن کو چھٹلائے گا، اللہ کی تعلیمات کو چھٹلائے گا، تو اس کا انجام یہی ہونا جو ان کا ہوا. پھر یہ کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدیوں کو، فسادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یہ ایمان نہ لانے والوں کو بتا اللہ تبارک تعالیٰ کر کہ اللہ تبارک تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتے ہیں. یعنی کہ وہ دنیا کا منہ تو یہ باتیں بنا کر بند کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی، اس لیے نیک نیت کے ساتھ نیک نیتی سے ہم اسے نہیں مانتے کیونکہ ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو سینے کی باتیں بھی جانتا ہے، اس سے تو کوئی راز چھپا ہوا ہے نہیں. وہ تو ہر شخص کے متعلق یہ جانتا ہے کہ کس طرح اپنے
اس نے دل دماغ کے اوپر اپنے تالے لگا لیے اور اپنے آپ کو غفلت میں گم ہو گیا، اپنے ضمیر کی جو آواز ہے اس کے بھی اس نے دبا لیا، اپنے جو دل میں اس کے کوئی حق کی شہادت آئی ہوگی جو ورنے سے، اس کو بھی روک دیا اس نے، اپنے ذہن سے قبول حق کی صلاحیت کو اس نے مٹا دیا، یا پھر اس نے سن کر نہ سنا، سمجھنے کی کوشش کی نہیں، اور حق کے مقابلے میں اپنے تعصبات کو یا اپنے دنیا مفادات کو یا اپنے غراض و مقاصد، اس کو نفس کی خواہشات ہیں ان کو ترجیح دی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کوئی گمراہ معصوم گمراہ نہیں کہا، بلکہ ان کو یہ فساد مفسدین کر سکتا اللہ تعالیٰ نے، رب کا عالم بالمفسد، جو اس طرح کے کام کرے، جو ایمان نہ لائے سب کچھ سمجھنے کے باوجود، حقیقت کو جانتا ہے مگر پھر بھی صرف اپنے تعصبات کی بنیاد پر یا اپنے مفادات دنیا مفادات کے مطابق، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ان مفسدوں پر یعنی فسادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب واقف ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلوا دیا اپنے نبی سے، ان کذبوک فقل لی عملی ولکم اعمالکم، اور ان کو پھر یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ایسا بات ہے تو اگر سمجھانے کے باوجود بھی اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر جھٹلانے سے باز نہ آئے تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تو صرف دعوت و تبلیغ ہے، سو میں کر چکا، اب نہ تم میرے عمل کے کوئی ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے کسی عمل کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ اگر میرا کام جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے، پھر فقل کر لی عملی عملکم میں فقل لی عملی، میرا عمل میرے لیے، اور ولکم اعمالکم، تمہارا عمل تمہارے لیے، نہ تم سے میرے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ تمہارے عمل کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا بات کی اور کس نے کس طرح جھٹلایا، تو اس وہاں پر ہر شخص کو پھر اچھے اور اس کے برے اعمال کے بعد وہ ضرور ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کو اس طرح متنوع کیا تھا، جس طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دی کیا تم میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی ہے، ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے، هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یعنی وہاں بھی بتا دے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، جو تم کرو گے تم بھگتو گے، ہم کریں گے تو ہمیں، اگر میں یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، اگر تمہارے خیال میں اگر میں اپنی طرف سے افترا کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تو اس کا ذمہ دار میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا، اور اگر تم جانتے بوجھتے تم سمجھ رہے اس کے باوجود اگر تم اس پہ ایمان نہیں لا رہے تو ذمہ دار تم ہو، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، اگر پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ تو اسی لیے بتا دے گا کہ جو شخص جو کام اعمال کرے گا اپنے لیے کرے گا، اگر آپ کوئی بات کریں آپ کو اس کا نہیں مانتا تو وہ ذمہ دار وہ ہے، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، پھر اس لیے اس سے ہمارا ہر کسی کو اپنے اعمال کے متعلق پوچھا جائے، اسی کو اس کو فکر بھی کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَن مِّنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور تم کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ ان کو بیروں کو سنا سکتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ جو سننا ہی جو یہ شخص چاہتا ہی نہیں ہے، ان کو اگر آپ کیا سنیں، سننا تو ایک تو وہ ہوتا ہے جیسے جانور بھی سن لیتے ہیں، دوسرا سننا وہ ہوتا ہے جس کے معنی کی طرف پھر توجہ بھی دی جائے اور پھر آمادگی بھی پائی جاتی ہو کہ اگر بات معقول ہوئی تو اسے مان لیا جائے گا، مگر جو لوگ کسی تعصب میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنے جو موروثی عقیدے ہیں یا طریقوں کے خلاف اور اپنے نفس کے خواہشات کی دلچسپی کے خلاف کوئی بات خواہ وہ کتنی ہی معقول ہو مان کر نہیں دیں گے، تو جو کچھ سن کر بھی نہیں سنتے، جو بالکل پھر سن کر بھی نہیں سنتے، اس طرح وہ لوگ بھی نہیں سنتے جو دنیا میں جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، بس یہ کھایا پیا اور اس کے سوا کسی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یا بس نفس کی لذتوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں کہ انہیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو آپ زبردستی سنا تو نہیں سکتے، اسی لیے کہا جائے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ زبردستی سنا نہیں سکتے، وہ نہ سنتے ہوئے جان کے نہیں سن رہے، یہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ ظاہر طور پر تو قرآن کو سنتے ہیں مگر ان کا مقصد جو ہے وہ ہدایت کوئی طلب، کوئی ہدایت کی طلب ہے نہیں، اس لیے اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب وہ بہرا جو ہے وہ غیر عاقل بھی ہو یا عقل بھی نہ ہو، کیونکہ اگر عقل مند بہرا ہو تو پھر بھی اشاروں سے کوئی سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو غیر عقل بہرے کی طرح سے بالکل ہی بے بہرا رہتے ہیں، اس طرح بعض لوگ جا کے فرمایا گیا وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر آپ کیا اندھوں کو ہدایت دیں جو نہیں دیکھتے،
تو ان کی مثال بھی اس طرح دی گئی ہے کہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، لیکن ان کا مقصد ان کو چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اسے انہیں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح اندھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں اللہ تبارک و دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو وہ تو آنکھوں کے بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال تو ایسی جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں، اگر یہ نہیں سنتے تو یہ بھگتیں گے، یہ اصل میں تو یہ آپ سے خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ ان لوگوں کو ملامت کی جا رہی ہے جن کی اصلاح کے آپ در پہ تھے، آپ ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا تگدو نہیں کر رہے تھے، کیا کیا ان کے لیے تکالیف نہیں اٹھا رہے تھے، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو آپ سب کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے، ان اصل میں ملامت ان لوگوں کو ہے جو نہ سننے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں ان کے باوجود اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، دلائل ان کے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی، کیونکہ انہوں نے خود ہم نے پڑھا جیسے کہ انہوں نے آپ زندگی کے 40 سال ان کے درمیان گزارے، اور وہ خود انہیں جب تک وہ محمد بن عبداللہ رہے انہوں نے صادق اور امین کہتے ہیں، جیسے ہی محمد رسول اللہ ہو گئے ان کی مخالفت اترا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں دیکھتے تو آپ کا کوئی، آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، انہیں کا سب کچھ انہیں کا کہ انہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ بتایا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کچھ پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، مگر وہ خود ایسے ہیں، خود ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنا پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں میں دی ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت ان کو دی ہے جن سے وہ حق اور باطل کو اور جھوٹ اور سچ کے درمیان وہ تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیت کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایک آدمی سمجھنے کو تیار نہیں اور اپنے آپ کو ہی اگر خود ہی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس طرح شاید اللہ تبارک قبوت اللہ تبارک فرماتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس طرح دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ جیسے فرماتے ہیں وخلق اللہ السماوات والارض والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو اس نے کمایا اس پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام قرار دیا ہے، خبردار ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کرنا۔ اور اسی حدیث سے قدسی کے آخر میں فرمایا میرے بندو، میں تمہارے اعمال میں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، جو کسی اور صورتحال سے دو چار ہو تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی اگر کوئی اس کا تو وبال آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کر، اللہ کو نہ کرے، اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اس نے خود ہی ایسی حرکتیں کی ہیں، اس خود ہی اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کو کچھ نہ کرے، اگر خیر و بھلائی پائے تو پھر اللہ کی طرف، کیونکہ خیر و بھلائی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی ہدایت ہوگی تو ہم کوئی اچھا کام کریں گے، اسی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ قوت کے سوا کوئی نہیں جو مجھے بھلائی کی طرف لائے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، اسی کا فضل ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھلائی کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی تعریف اسی لیے ہر کام میں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ہر آخری ہمارا جو ہر جو خطاب جنتیوں کا یہی ہوگا، آخری بات جو ہوگی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی چاہیے، اسی کی طرف سے ہر چیز ہے، ہر بھلائی اسی کی طرف سے، شر جو ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔